الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے، سن 1442 ہجری ہے، 17 اپریل 2021۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر کچھ آزمائشیں اور حالات بھیج کر دیکھتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے ایمان پر مکمل اترتا ہے، لیکن بسا اوقات بندے سے ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ موجودہ زمانے میں کرونا وائرس چل رہا ہے، ہر آدمی اس میں پریشان ہے، کوئی بیمار ہوا ہے، کوئی ڈر رہا ہے، لیکن ان سب کا حل تلاش جو کر رہا ہے وہ دنیا کے کسی نہ کسی چیزوں میں تلاش کر رہا ہے۔ انسان اور دنیا والے یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا، ان حالات کا تعلق کسی اور چیز سے جوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ وائرس آیا، لوگوں نے کہا کہ چائنا میں ایک علاقے سے یہ وبا پھیلی ہے، اور سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اس علاقے کے اوپر مقدمہ دائر کیا جائے اور اس پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر چائنا والا کس سے شکایت کرے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ بیماری کو پھیلانے والا کوئی ایک علاقہ نہیں، کوئی ایک فرد نہیں، جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ چاہتے تو بندے کو خوشحال زندگی میں رکھ سکتے، اور اللہ چاہے تو بندے کو پریشانی میں رکھ سکتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم رہنے کے بعد بھی بندے پر یہ حالات کیوں آتے ہیں، کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زمین کے اندر، خشکی کے اندر اور بحر کے اندر ایک فساد برپا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے، ان پریشانیوں سے آدمی دور کیسے ہوں، اس کے لیے چند اصول بتائے گئے ہیں، اور یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 کام ایسے ہیں جب امت کے اندر یہ ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ امت کے اندر فتنہ ہونے والا ہے یا پھر قیامت آنے والی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 چیزیں ایسی ہیں جو امت میں آ جائے تو 2 چیزیں، یا تو قیامت کی علامتوں میں سے علامتیں ظاہر ہو جائے یا پھر امت کے اندر فتنہ پھیل جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازیں چھوڑنے لگیں گے۔ دوسری چیز امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں رکھی جائیں گی لوگ اس کو ضائع کر جائیں گے۔ نمبر 3 سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4 جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 5 معمولی باتوں پر خون ریزی ہوگی اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگیں گے۔ نمبر 6 اونچی بلڈنگیں بنانے لگیں گے۔ نمبر 7 دین کو بیچ کر دنیا سمیٹنے لگیں گے، یعنی دین کی کوئی بات اگر آ جائے چند پیسوں پر، چند کوڑیوں کے دام پر آدمی اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ نمبر 8 قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگیں گے۔ نمبر 9 انصاف کمزور ہو جائے گا۔ نمبر 10 جھوٹ سچ بن جائے گا۔ نمبر 11 لباس ریشم کا ہو جائے گا۔ نمبر 12 ظلم عام ہو جائے گا۔ نمبر 13 طلاق کی کثرت ہوگی۔ نمبر 14 ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی بندہ ابھی زندہ تھا ابھی فوت ہو گیا،
ابھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات کر کے آئے تھے، ابھی انتقال ہو گیا۔ نمبر 15، خیانت کار کو امین سمجھا جائے گا، یعنی وہ آدمی جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس آدمی کو لوگ امانت دار سمجھیں گے۔ نمبر 16، امانت دار کو خائن سمجھیں گے، یعنی جو آدمی امانت کو محفوظ رکھتا ہے لوگ اسے سمجھیں گے کہ یہ تو کھا جانے والا آدمی ہے۔ نمبر 17، جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا۔ نمبر 18، سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، یعنی جھوٹ اتنا بولا جائے گا کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگیں گے، یا پھر سچ اتنا بولا جائے گا کہ لوگ اسے جھوٹ سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 19، تہمت تراشی عام ہو جائے گی، جیسے کہ اس وقت تہمت لگائی جاتی ہے وہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں رشتہ دار ایسے ہے۔ آدمی اپنی بیوی پر بھی تہمت لگاتا ہے بسا اوقات۔ نمبر 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ موسم خزاں جب گزرا ہے، بارش کا موسم تھا، بارش بھی ہو رہی تھی، لوگ گرمی سے بھی پریشان تھے۔ نمبر 21، اولاد کو لوگ بددعائیں دینے لگیں گے اور اولاد کی شوق تمنا ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج کل کے زمانے میں فیملی پلاننگ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم دو ہمارے دو، بس 2 ہی بچے ہوں، 2 سے زیادہ بچے نہیں چاہیے، تو یہ 72 علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نمبر 22، کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی وہ آدمی جو معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کمینہ ہوگا وہ آدمی کا روب اور دبدبہ علاقے کے اوپر زیادہ ہوگا۔ نمبر 23، شریفوں کی ناک میں دم کیا جائے گا، یعنی شریف آدمی اپنی شرافت کی وجہ سے اگر خاموش رہ جائیں تو لوگ اسے کمزور سمجھ کر اور ستانے لگ جائیں گے۔ نمبر 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی وہ آدمی جو امیر ہوتا ہے، جس کو رہنما بنایا جاتا ہے، جس کو ہم اپنا قائد مانتے ہیں، وہ جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے۔ نمبر 25، امین خیانت کرنے لگیں گے، یعنی امانت دار جس کے پاس رکھی ہوتی ہے وہ اس کو اپنی ذات پر استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 26، چودھری ظالم پیشہ ہوں گے، یعنی ہمارے علاقے کا جو ذمہ دار ہوگا، جو سربراہ ہوگا، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے لگے گا۔ 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی وہ آدمی جس کے پاس دین کا علم ہے، علم رکھنے کے باوجود بھی وہ بدکار ہوں گے۔ نمبر 28، جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پہننے لگیں گے، یعنی چمڑے کا لباس پہننے لگیں گے۔ نمبر 29، ان کے دل مردار سے زیادہ ہوں گے، یعنی ان کے دل مردار ہو جائیں گے۔ نمبر 30، مردار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سے ایک بدبو ظاہر ہونے لگیں گے۔ نمبر 31، اردو میں اگر نمبر سمجھ میں نہ آ رہا تو انگلش میں کر دو۔ 31، لوگ سونا پہننے لگیں گے، یعنی مرد سونا پہننے لگیں گے اور عورتیں سونے کا ذخیرہ جمع کرنے لگیں گے۔ 32، چاندی کی مانگ ہوگی۔ 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، یعنی ہر بندہ یہ چاہا کہ میں گناہ کروں اور گناہ کے ذریعے سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاؤں۔ 34، امن کم ہو جائے گا، یعنی لوگوں کے درمیان میں سکون اور راحت، چین والی زندگی ختم ہو جائے گی، رشتہ داریوں میں اختلاف، دوستوں میں اختلاف، پڑوسیوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ 35، قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، یعنی قرآن کی نقش و نگاری کی جائے گی، اس طریقے سے قرآن کی آیتیں نقش و نگار کر کے گھروں میں یا پھر کسی طریقے سے کوئی اور عمارتوں میں لگایا جاتا ہے، اس طریقے سے کیا جائے گا۔ 36، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے، یعنی پھول بول بیٹے یا پھر اس طریقے کی نقش و نگاری مساجد میں کی جائیں گے۔ 39، شرابیں عام ہو جائے گی۔ 40، شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا، یعنی زنا کرنے پر جس طریقے سے سزا ہوتی تھی، ابھی معلوم ہوا کہ گزشتہ سال سعودی کے اندر وہ تمام شرعی سزائیں تھیں اس کو معطل کیا گیا ہے، تقریباً شرعی سزاؤں کو معطل کیا گیا ہے سعودی حکومت نے۔ 41، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی کہ بیٹی اپنی ماں پر حکم کرے گی جس طریقے سے بادشاہ اپنے نوکرانیوں پر کرتا ہے، بیٹی اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گی، اپنی ماں کو برا بھلا کہے گی۔ 42، جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ اور ننگے رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے، یعنی وہ لوگ جو صرف چھوٹی چڈی پر زندگی گزارا کرتے تھے آج ملک کے اقتدار سنبھالنے والے بن گئے ہیں، اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ 43، زندگی کی دوڑ میں یعنی کاروبار میں مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ رہنے لگیں گی۔ 44، مرد عورتوں کی 45، عورتیں مردوں کی مشابہت۔ آج کل دیکھا شادی میں مرد کیا بولتے اس کو دوپٹہ ڈالے رکھتے ہیں،
مرد شان کے لحاظ سے اپنے گلوں میں دوپٹہ ڈال رہے ہیں اور عورتیں اپنی شان کے لحاظ سے جینس پہنا کر رہی ہیں. یعنی 72 علامتوں میں سے علامتیں یہ ہیں کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے. 46 غیر اللہ کی قسمیں کھائے جائیں گی. اللہ کی قسم، گلے کی قسم، امی کی قسم، میں مسجد میں بیٹھ کے مسجد کی قسم، ہاتھ میں رزق ہے رزق کی قسم کھا رہا ہوں. اس طریقے کی جتنے بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں یہ سمجھو فتنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یا پھر قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. 48 جان پہچان کو سلام کیا جائے گا. جس کو جانیں گے پہچانیں گے اس کو سلام کریں گے، جس کو نہیں پہچانیں گے میں سلام کروں، انہوں سلام کرنا تھا کہیں کو نہیں کرے انہوں، میں نہیں کروں گا. نمبر 50 یعنی 50 آخرت کے اعمال سے دنیا کمائی جائے گی. آپ کے گھر پہ میں آ کے قرآن پڑھ دوں، ایک قرآن کا دور کر دوں، 4000 روپے دے دوں. یعنی آخرت کے جو اعمال ہوں گے اس کو دنیا کی کمائی سمجھی جائے گی. 51 غنیمت کو دولت. 51 52 53 غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تعاون قرار دیا جائے گا. یعنی جو مال ہمارے پاس رکھا جائے گا اس کو ہم اپنا سمجھیں گے، دوسروں کا نہیں سمجھیں گے، اور جو زکوٰۃ ہوگی اس کو ٹیکس سمجھ کر ادا کریں گے. 54 سب سے زیادہ رذیل آدمی قوم کا قائد بن جائے گا. یعنی سب سے زیادہ نکما، ناکارہ اور ایسا آدمی جو کسی چیز کا قابل نہیں تھا وہ قوم کا رہنما اور صدر بن جائے گا. 55 آدمی اپنے باپ کا نافرمان بن جائے گا. یعنی باپ کو جوابیں دینے لگ جائے گا، اس کی نافرمانی کرے گا. 56 ماں سے بدسلوکی کرے گا. 57 دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا. یعنی جس کو آستین کا سانپ کہتے ہیں، دوست رہتا ہے اس کے سارے راز کی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے تو اس کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو نقصان پہنچانے والا خود اس کا دوست ہے. 59 بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگے گی. یعنی وہ آدمی جو بدکار ہوگا، یعنی ایماندار نہیں ہوگا، جس کے اندر دین کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، وہ آدمی مسجد میں آ کر اپنی آواز کو بلند کرنے لگے گا اور اپنے آپ کو روب کے ساتھ کہے گا کہ مسجد کے اندر آواز کو بلند کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں. نمبر 60 گانے والے عورتیں رشتہ دار رکھی جائیں گی. یعنی وہ عورتیں جو گانا گاتی ہیں ہم ان کو اپنا قریبی سمجھ کر ان کی اتباع کریں گے. جیسے ہیروئن ہوتی ہیں ان کی تصاویر اپنے فون میں رکھنا، ان کے ساتھ انسیت رکھنا اور پھر محبت کی نگاہوں سے دیکھنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فتنے کی علامتوں میں سے علامتیں ہیں. 61 گانے کا سامان گھر میں رکھا جائے گا. یعنی ٹی وی ہے، اس طریقے سے جتنے بھی موسیقی کے آلات ہیں، اور بعض گھروں میں تو ہم نے دیکھا جو بجانے کا پیانو ہوتا ہے اس کو نمائش کے طور پر گھر میں رکھا جاتا ہے. گانے کا سامان گھر میں رکھا جائے گا. اگر کسی کے گھر میں ایسا سامان ہو تو اس کو فوراً فروخت کر دے اور اس کی رقم کو بغیر ثواب کی نیت سے غربا میں تقسیم کر دیں. 62 سر راہ شرابیں اڑائی جائے گی. یعنی شرابوں کو شہرت کے لیے اڑایا جائے گا، ایک دوسرے پر پھینکا جائے گا. 64 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا. یعنی کسی پر اگر ظلم کرے تو فخری انداز میں کہیں کہ میں نے اس پر ظلم کر کے اس کو دبا کے رکھا ہے. 64 انصاف بکنے لگے گا. چند پیسوں کی وجہ سے انصاف کو چھوڑ کر ناانصافی کے لوگ فیصلے کرنے لگ جائیں گے. 65 پولیس کی کثرت ہوگی. جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم نوجوان کو، معاشرے کے مسلم طبقے کو گھروں کو بھیجنے کے لیے پولیس کا انتظام کیا جا رہا ہے. بھئی رات کا وقت ہو گیا ہے آپ گھر کو جائیں، صبح کا وقت ہو گیا ہے آپ اٹھ جائیں. اس طریقے کے جتنے بھی قوانین بنائے جا رہے ہیں پولیس کی کثرت زیادہ ہوگی قیامت کے قریب. 66 قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا. یعنی قرآن کو لوگ اپنے کانوں کی شہرت کے لیے، اپنے کانوں کے مزے کے لیے سنے جائیں گے. 67 درندوں کی کھال لوگ استعمال کریں گے. یعنی وہ جانور جو ہمارے لیے، جس کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال بھی نہیں ہوگا، لوگ اس کی چیزیں استعمال کریں گے. 68 امت کا پچھلا حصہ، پچھلے حصے کے لوگوں کو برا بلا کہیں گے. یعنی صحابہ کی برائی ہوگی اور تابعین کی برائی ہوگی، تبع تابعین کی برائی ہوگی، اولیاء اللہ کی برائی ہوگی. جس طریقے سے اس زمانے میں گستاخان رسول ہے، گستاخان صحابہ ہے، ازواج مطہرات کی گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، سمجھو یہ فتنے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. 69 اگر تم یہ سب کام کرو گے تو آخر کی چند علامتیں بتا کر حضرت امام حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو سمجھو اللہ کی طرف سے سرخ آندھیوں کا عذاب آئے گا.
70 زمین میں دھنس جائیں گے یعنی زلزلے آ جائیں گے. 61 آدمی کی شکلیں بگڑ جائیں گی. آج کل انکل ایک کریم جو لگاتے ہیں 70,000 روپے کلو ایک کریم ملتا ہے, وہ چہرے کو لگایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کئی قسم کے میک اپ کیے جاتے ہیں صرف اپنی شکل کو برقرار رکھنے کے لیے. لیکن علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اگر تم پچھلے یہ کام کرو گے تو تمہارے چہروں کی شکلیں بگڑ جائیں گی. 72 آسمان سے پتھرے برس جائیں گے اور ایسا عذاب آئے گا کہ تم نہ جی پاؤ گے نہ مر پاؤ گے. جس طریقے سے اس زمانے میں کورونا کا عذاب آ رہا ہے تو ایسا عذاب ہے کہ لوگ اس خوف میں اتنے مبتلا ہے کہ چاہ کر بھی نہیں مر سکتے ہیں اور چاہ کر بھی بچ نہیں سکتے ہیں. تو یہ وہ 72 چیزیں ہیں کہ اس کے ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے علاقے کے اندر اگر خود آدمی کے اپنے اندر یہ علامتیں ہوں تو سمجھو کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے. اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ہیں تو پھر اس سے بچے کیسا؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کی کثرت کرو. اس کے آگے اور 5 چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ آگے 5 چیزیں ہیں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کریں. لیکن کثرت استغفار کی وجہ سے یہ جو 72 چیزیں 72 چیزیں بتائی گئی جو فتنے کی بھی ہو سکتی ہیں اور قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے بھی علامتیں ہو سکتی ہیں, اس سے بچنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.